اسلام نے حکم دیا ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ احسان کرے، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اور اگر وہ یہ کر سکتا ہے کہ میری ذات سے، میرے ہاتھ سے، میری زبان سے کسی کو فائدہ پہنچے تو وہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ قرآن کریم کی کئی آیات اور احادیث کے اندر بکثرت ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ احسان کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو عموماً ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے، اور اسلام کے اندر اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی صراحت کے ساتھ تعلیم دی گئی ہے، اور بحیثیت مسلم قوم احسان کے اس مفہوم کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ عربی میں احسان کا ایک مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنا۔ کسی بھی کام کو جب آپ اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو عربی میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کام کے اندر احسان کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکسیلنسی کے ساتھ کوئی بھی کام خرجت ختم وضو میں احسان کیا۔ وضو میں احسان کا مطلب اچھے طریقے سے وضو کیا، جس طریقے سے وضو کرنا چاہیے اس طریقے سے اس نے وضو کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس وضو کی برکت سے اس کے جسم کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں سے اس کے گناہوں کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر حضور نے فرمایا من توضأ فأحسن وضوءه، جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا۔ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ احسان کا لفظ، کہ وضو میں اس نے احسان اور ایکسیلنسی کے ساتھ وضو کیا۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے من اغتسل یوم الجمعۃ فأحسن غسلہ وتطہر فأحسن طہورہ، جس آدمی نے جمعے کے دن غسل کیا فأحسن غسلہ، اور اچھے طریقے سے غسل کیا، وتطہر، اور جس آدمی نے جمعے کے دن پاکی حاصل کی فأحسن طہورہ، اور اچھے طریقے سے پاکی حاصل کی۔ اور آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید کچھ باتیں ارشاد فرمائی کہ خوشبو کا استعمال کیا، جمعے کی نماز کے لیے نکلا، راستے میں کوئی فضول بات نہیں کی، اور دو آدمیوں کی آپس میں لڑائی نہیں کروائی، دو لوگوں کو آپس میں لڑایا نہیں۔ اگر کوئی شخص جمعے کے دن یہ کام کر لیتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی اگر دیکھیں اس حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من اغتسل فأحسن غسلہ، جس نے غسل کیا اور اچھے طریقے سے غسل کیا، پاکی حاصل کی اور اچھے طریقے سے پاکی حاصل کی۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ آپ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لازم قرار دیا ہے۔ احسان کا مطلب اس کا ترجمہ آپ ایکسیلنسی کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی کام آپ کریں اس کو اچھے طریقے سے کریں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی مثال ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، اگر کسی کو قتل بھی کرنا ہو، مثال کے طور پر کسی نے قتل کیا، اب قصاصاً بدلے میں عدالت نے حکم دیا کہ اب اس کو قتل کیا جائے گا، یا اس کو سزائے موت دی جائے گی، یا اس کو پھانسی دی جائے گی۔ حضور نے فرمایا اگر کسی کو قتل بھی کرنا ہو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، یہ نہیں کر سکتے کہ اس کی ناک کاٹ دی، اس کے کان کاٹ دیے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے، اس کے پیر کاٹ دیے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، کسی جانور کو اگر ذبح بھی کرنا ہے اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ یہ جو حدیث میں حکم ہے کہ جانور کو گرانے سے پہلے چھری تیز کر لیں، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، جانور کو کم سے کم تکلیف دیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو آپ کے جانور کو ذبح کرنے کے عمل میں بھی ایکسیلنسی ہونی چاہیے، پروفیشنلزم ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جانور کو گرا دیں، جانور کو گرانے کے بعد آپ چھری تیز کرتے رہیں، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرتے رہیں، یا جانور کو گھسیٹتے رہیں۔
حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا، ایک بکری کو انہوں نے گرایا ہوا تھا اور گرا کر ان کو گھسیٹ رہے تھے ذبح کرنے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اس بکری کو کتنی موت مارنا چاہتے ہو، کتنی مرتبہ اس کو مارنا چاہتے ہو؟ تم نے ذبح کرنا تھا تو گرا کر اس کو ذبح کر دیتے، گرانے کے بعد اس کو گھسیٹ رہے ہو، گھسیٹنے کے بعد اس کو ذبح کرو گے، یہ تو ایک موت نہیں، نہ جانے کتنی موتیں تم اس کو مار رہے ہو۔ ان ساری احادیث کو اگر دیکھا جائے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا اور جب ان کے لیے قبر تیار کی گئی، قبر تیار کرنے کے بعد جو سلپیں رکھی جاتی ہیں، جو پتھر رکھے جاتے ہیں، تو 2 سلپیں رکھی گئی، 2 پتھر رکھے گئے، ان دونوں پتھروں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا، کچھ گیپ تھا جو کور نہیں ہو رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو بند کریں، کوئی اس کو لیپ دیں، کچھ بھی کریں، یہ جو آپ کو سوراخ، جو خالی جگہ نظر آ رہی ہے، اس کو ختم کریں، مکمل بند کریں اس کو۔ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس کی وجہ سے بھی میت کو نفع نقصان ہوتا ہے کہ اگر یہ بند نہیں ہوگا یہ سوراخ تو کیا میت کو تکلیف ہوگی؟ حضور نے فرمایا میت کو اس سے کوئی نفع نقصان نہیں ہوتا، لیکن زندہ آدمی کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جاتی، وَلَكِنَّهَا تَقَرُّ بِالْحَيِّ، زندہ آدمی کو سکون ملتا ہے کہ یار میرے ایک عزیز کی قبر ہے، پراپر طریقے سے بنا دی گئی ہے۔ اور اس موقع پر حضور نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کوئی بھی کام کرے تو اس کو اچھے طریقے سے کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان کی ہے، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بناوٹ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ کون؟ اللہ، الذی اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے بنایا ہے۔ اللہ نے اگر آسمان بنایا تو بہت اچھے طریقے سے بنایا ہے، زمین اگر بنائی ہے بہت اچھے طریقے سے بنائی ہے، سمندر بنائے، ہوا بنائی، جو چیز اللہ نے بنائی، انسان کو پیدا کیا تو انسان کی خلقت کو، انسان کی بناوٹ کو، انسان کی ساخت کو اللہ نے کتنے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت اچھے سانچے میں پیدا کیا ہے۔ بھائی یہ بھی تو ہو سکتا تھا ایک کان یہاں لگ جاتا، ایک یہاں لگ جاتا، ایک آنکھ یہاں لگ جاتی، ایک یہاں لگ جاتی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پراپر طریقے سے ایک اچھے سانچے میں انسان کو کیوں بنایا؟ یہ ساری مخلوقات جو اللہ نے بنائی ہے انسان کو یہ درس، یہ تعلیم، یہ پیغام دینے کے لیے کہ تم نے جو کام کرنا ہو اس کو بھی اچھے طریقے سے کرو۔ ہمارے ہاں بسا اوقات یہ سمجھا جاتا ہے، دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہمیں صفوں کو درست کرنے کا حکم ہے۔ حدیث میں آتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھاتے تھے تو آپ نماز پڑھانے سے پہلے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، اعتدلوا، اپنی صفوں میں اعتدال پیدا کرو، تراصوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں آتا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں صف بنا کر قتال کرتے ہیں، صف بنا کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو اگر میری راہ میں جہاد کریں، قتال کریں تو بڑے نظم و ضبط، ڈسپلن اور طریقے کے ساتھ جہاد کریں۔ تو آپ نمازوں میں سب بندی دیکھ لیں، جہاد کے میدان میں سب بندی دیکھ لیں، اسلام کا جو ڈسپلن کا نظام ہے، جو سسٹم اسلام نے ہمیں دیا ہے، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں، اس سے یہ بات بڑے اچھے طریقے سے واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم نے اسلام کو ایک سسٹم کے طور پہ فالو کرنا ہوگا، ایک پورا سسٹم آف لائف، ہم نے اپنی زندگی کے ہر اسپیکٹ میں اس کو فالو کرنا ہوگا۔ اسلام کوئی سسٹم آف ورشپ نہیں ہے کہ اسلام ہمیں صرف عبادات کا بتا رہا ہو کہ بھائی عبادت اس طریقے سے کرنی ہے، پوری زندگی کا اسلام ہمیں بتاتا ہے
حدیث شریف میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کچھ سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا مل احسان، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں احسان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ تصور پیدا نہیں کر سکتے کم از کم یہ تصور کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر انسان اس تصور کے ساتھ نماز پڑھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر انسان اس تصور کے ساتھ بیوی کے ساتھ بات چیت کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک مرید نے آ کر کہا کہ حضرت مجھے ابھی احسان کی کیفیت حاصل ہو گئی ہے، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری نمازوں میں مجھے یہ کیفیت حاصل ہو گئی ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ کیا یہ کیفیت تمہیں صرف نماز میں حاصل ہوئی ہے یا اپنے گھر میں بھی حاصل ہوئی ہے؟ جب بیوی کے ساتھ بات کرتے ہو، جب والد کے ساتھ بات کرتے ہو، جب والدہ کے ساتھ بات کرتے ہو، جب کاروبار اور تجارت کر رہے ہوتے ہو، اس وقت تمہارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہمارے یہاں جب کسی کو متنبہ کرنا ہو نا تو وہاں لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اگر کسی کمپنی کے مالک کو یہ پتا ہو کہ میرے جو ملازمین ہیں یہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے، وہ ان کے سر پہ کیمرہ لگا دیتا ہے. تو جو ملازم ہوتا ہے، جو جاب کرنے والا ہوتا ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے، صرف کیمرے کی ڈر کی وجہ سے کہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے ہمیں یہ نظام 1400 سال پہلے سکھایا ہے کہ بھائی نماز پڑھو یا کمپنی میں جاب کرو یا تجارت کرو یا بیوی کے ساتھ معاملہ کرو یا والدین اولاد کے ساتھ معاملہ کرو، تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب انسان کے ذہن میں یہ تصور راسخ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، وہ کوئی بھی کام کسی بھی کام میں 2 نمبری نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ میری یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے ساری چیزیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں، ساری چیزیں محفوظ کی جا رہی ہیں. جس طرح آپ کوئی چیز ریکارڈ کر لیتے ہیں بعد میں اس کو سنتے ہیں، تو ریکارڈنگ میں جو کچھ آپ نے بولا ہوتا ہے، جو کچھ آپ نے کیا ہوتا ہے، وہ سب کچھ سنائی اور دکھائی دے رہا ہوتا ہے. تو ہماری جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہی ہیں. یہ تو قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں بتا دیا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے کرنے کا کام یہ. دیکھیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان ساری آیات اور ان ساری احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بہت واضح طور پہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جو بھی کام کریں نا بڑے اچھے طریقے سے کریں. ہماری ناکامی کی وجہ، مسلمانوں کی دنیا میں یا دنیاوی کاموں میں ناکامی کی بہت بڑی وجہ وہ یہی ہے کہ ہم نے دین اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، حج کر لیا، روزے رکھ لیے، یہ سارے کام کر لیے تو ہم مسلمان ہو گئے. باقی میرا کاروبار، میری جاب، میری گھر کی زندگی، بازار کی زندگی یہ کیسی ہے کیسے نہیں، اس کے ساتھ اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں. اور ظاہر ہے جب تک مسلمان اپنی زندگی میں اسلام کو فالو نہیں کرے گا وہ ترقی نہیں کر سکتا. اگر ہم یہ چیز اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ بھائی میں نے اگر کاروبار کرنا ہے نا تو اچھے طریقے سے کرنا ہے. ایکسیلنس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ٹرائی یور بیسٹ، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیں. حدیث شریف میں آتا ہے اذا صلیت فصلی صلاۃ مودع، جب نماز پڑھو تو اس تصور کے ساتھ نماز پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. علماء نے لکھا ہے توجہ انسان کو اس چیز سے حاصل ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. یہ جو ہماری زندگی کا آج کا دن ہے، یہ ہماری زندگی کا یہ جو دن ہے یہ پھر لوٹ کر تو نہیں آئے گا.
آج کا دن دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گا، آج کی تاریخ گزر گئی، یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی، یہ آج کا دن بھی ہماری زندگی کا آخری دن ہے، یہ پھر نہیں آنا۔ انسان جب بھی ناکام ہوتا ہے، اس وجہ سے ناکام ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں آئندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا، آئندہ کل اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا، اور اس کل کے چکر میں انسان دینی اعتبار سے بھی پیچھے رہ جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں اسی چیز کا حکم دیا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو ابھی ٹھیک کر لو۔ لا تعلم نفس ماذا تکسب غدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی نفس کو نہیں پتا کل اس نے کیا کرنا ہے، کسی انسان کو نہیں پتا اس نے کل زندہ رہنا ہے یا کل زندہ نہیں رہنا۔ تو اپنی زندگی کے اندر نظم و ضبط، ڈسپلن، انتظام، انصرام، چیزوں کو مینج کر کے چلنا، اس کے لیے پلاننگ کرنا، اس کے لیے منصوبہ بندی کرنا اور اس کو اچھے طریقے سے ڈیلیور کرنا، یہ ساری وہ چیزیں جس کا ہمیں اسلام حکم دیتا ہے۔ اور جو شخص دنیا میں اس چیز کو اختیار کرے گا، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، اللہ اس کو ترقی دے گا۔ ہمارے ہاں جو آپ کو بہت بڑے بڑے برانڈ نظر آتے ہیں، چاہے وہ کسی غیر مسلم کے ہوں چاہے وہ کسی مسلمان کے ہوں، کسی بھی چیز کو آپ لے لیں، کوئی جوتے اچھے بناتا ہے، کوئی خوشبو اچھے بناتا ہے، کوئی کپڑے اچھے بناتا ہے، کوئی مشین اچھی بناتا ہے، کوئی موبائل اچھا بناتا ہے، جو چیز آپ کو دنیا میں کوئی بھی برانڈ ملے گا، اس کی ترقی اور اس کی کامیابی کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کی ترقی کے پیچھے راز یہ ہے کہ ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ، وہ جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا ہے، پروفیشنلزم کے جو تقاضے وہ پورے کر سکتا تھا وہ اس نے کیے ہیں۔ یہ ہمیں اسلام کا حکم ہے، اسلام کا یہ حکم ہے کہ بھائی اگر موبائل بنانا ہے نا تو اچھا موبائل بناؤ، گاڑی بنانی ہے تو اچھی گاڑی بناؤ۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا یار جاپانی گاڑی خریدنی ہے، اس میں ایئر بیگ ہے، اس میں ایئر بیگ نہیں ہے، تو بھائی ایئر بیگ اگر اس نے ڈالیں وہ اچھی چیز ہے، تو تم گاڑی بنا رہے ہو تو تم بھی ڈالو اس میں، تم بھی رکھو اس میں۔ تو جاپان کی گاڑیاں اگر بکتی ہیں، جاپان کی چیزیں اگر بکتی ہیں، یا کوئی بھی پروڈکٹ کسی غیر مسلم ملک کی بکتی ہے، وہ اس بنیاد پہ بکتی ہے کہ اس کے اندر ایمانداری ہے، اس کے کام میں ایکسیلنسی ہے، اس کے کام میں پروفیشنلزم ہے۔ یہ سارے احکام تو اسلام نے ہم کو دیے ہیں۔ ہمارے کاموں میں اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم اسلام پر بھی پورا عمل نہیں کر رہے، ہم اسلام کی تعلیمات کو ہی فالو نہیں کر رہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بس میں نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا۔ دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے جو پاکیزہ کمائی ہو اس میں سے خرچ کرو۔ اگر اسلام کو خرچ کرنے کا حکم دینا ہوتا، اسلام یہ کہہ دیتا حلال ہو حرام ہو جائز ہو ناجائز ہو خرچ کر دو۔ اسلام نے کہا جو تمہاری کمائی ہے اس میں سے جو حلال ہے اس کو خرچ کرو۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے اور صرف پاکیزہ چیز کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب اسلام کو اس چیز سے غرض نہیں کہ آپ نے ہر حال میں خرچ کرنا ہے، اسلام کو اس چیز سے غرض ہے کہ اچھی چیز خرچ کرو۔ قرآن کریم میں آتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اس چیز کو خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو مکمل طریقے سے ادا کرو۔ قرآن کریم میں آتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ قرآن میں یہ نہیں آتا نماز پڑھو، قرآن میں آتا ہے نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب اچھے طریقے سے پڑھو۔ قرآن میں یہ نہیں آتا حج عمرہ کرو، قرآن میں یہ آتا ہے حج اور عمرہ اچھے طریقے سے مکمل کرو۔ قرآن میں یہ نہیں آتا کہ صرف خرچ کرو، قرآن میں یہ آتا ہے کہ اپنا پاکیزہ مال خرچ کرو۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اگر دنیا میں اور آخرت میں ترقی چاہتے ہیں، ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں کامیابی حاصل ہو، تو ہماری نمازیں، ہماری عبادات، ہماری تلاوت، ہماری زندگی کا ہر گوشہ، پھر ہماری جو دنیا کی زندگی ہے، کاروبار، بزنس، ان ساری چیزوں میں ہم اپنے اوپر ایک چیکر بٹھا دیں۔ ہماری زندگی میں ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
اگر میں کسی کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوں، کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، اپنے کام کو صحیح طریقے سے نہیں کر رہا، وعدہ خلافی کر رہا ہوں، کسی کو نقصان پہنچا رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب جب انسان کے ذہن میں یہ تصور آتا رہے گا وہ گناہوں سے بچتا رہے گا، جب جب انسان کے ذہن میں یہ تصور آتا رہے گا وہ ترقی کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان دنیا میں بھی ترقی کرے اور آخرت میں بھی ترقی کرے، اس لیے قرآن کریم کا یہ جو حکم ہے وَأَحْسِنُوا، احسان کا معاملہ کیا کرو۔ احسان کے معاملے میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ہر کام کو اچھے طریقے سے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ یحب المحسنین، میں احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ جو بھی آدمی اپنے کام کو اچھے طریقے سے کرے میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔